بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ دخان ہماری ختم ہو گئی تھی، آج ہم سورۃ الجاثیہ پڑھیں گے۔ سورۃ الجاثیہ، اچھا جی۔ سورۃ الجاثیہ یہ مکی صورت ہے اور تقریباً اس میں 37 آیات ہیں۔ مکی صورتوں کے جو مضامین تھے اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کے مضامین میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ اس کا بنیادی مضمون ہوتا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور رسالت، انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا، انبیاء کے جو حالات تھے اور اللہ کی طرف جو ان کی دعوت تھی، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال کہ جاثیہ، سورۃ الجاثیہ جو ہے، اس میں 3 باتوں پہ بہت زیادہ یہاں پہ زور دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل سے بھی سوچ بچار کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ علیہ السلام کو ایسے احکامات دیے ہیں جو گزشتہ امتوں کے احکامات سے کچھ مختلف ہیں۔ یعنی گزشتہ امتوں میں کچھ چیزیں وہ تھیں، ٹھیک ہے نا، جو اس امت میں نہیں ہے۔ تو اس بات کی یہاں پہ یقین دہانی کرائی گئی ہے، اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ اپنے حکمت کے ساتھ احکامات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اور تیسری صورت کے اندر جو قیامت کی ہولناکی ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور آیت نمبر 28 میں خاص طور پر یہ لوگوں کی کیفیت قیامت کے دن یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن اتنے خوف زدہ ہوں گے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ تو جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صورت کا آپ کو وجہ تسمیہ یا نام جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس صورت میں صورت ذکر ہے قیامت کی ہولناکی کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اس وقت اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اسی مناسبت سے آیت نمبر 28 میں آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس پورے صورت کا نام سورۃ الجاثیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورت کے جو عمومی طور پہ نام ہوتے ہیں وہ اس سورت کے اندر ہی کوئی حرف ہوتا ہے، کوئی کلمہ ہوتا ہے، اسی مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ تو اس سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے یہاں پہ سورۃ الجاثیہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس صورت کی ہم آگے جا کے آیات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید اس میں کیا بیان ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، میں نے بتایا تھا کہ حوامیم جو صورتیں ہیں انہی میں سے ہے، تو یہ صورت انہی میں سے ایک
حامیم اللہ تعالی عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ ان تنزیل مصدر ہے، اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ مفعول کے معنی میں ہے کہ کتاب کا نازل کیا جانا، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان بے شک، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جائیں۔ ہاں جی، تو اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش کے اندر، وما یبث من دابۃ، اور وہ جو پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، من دابۃ جانوروں کو، آیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، چاہے وہ تم لوگوں کی اپنی جان ہو، چاہے زمین و آسمان ہو، اس کے اندر جو پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اپنے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اپنی توحید اور وحدانیت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی ان آیات کو، ان نشانیوں کو دیکھ لے تو وہ یقینی طور پر کیا کر لے گا؟ ایمان لے آئے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی توحید کا قائل ہونے سے۔ تو آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ نشانیاں کتنی ہیں بھائی، تمہاری اپنی جان کے اندر اللہ نے کیسا جسم بنایا، کیسے اللہ نے قوت دی، کیسی طاقت دی، کیسے تمہاری تبدیلیاں تمہارے جسم کے اندر آتی ہیں۔ پھر زمین و آسمان کا نظام جو ہے، اس کو انسان دیکھ لے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے کیسے پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی۔ پھر اسی طرح دن اور رات کا اختلاف ہے کہ کس طریقے سے رات ہوتی ہے، پھر اچانک جو ہے وہ کرتے کرتے دن آ جاتا ہے، پھر دن چلتا ہے، اس کے بعد رات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو پلٹنا ہے دن اور رات کا، آنا اور جانا ہے، اس کو کہا اختلاف اللیل والنہار، یعنی دن اور رات کے اختلاف نے۔ ٹھیک ہے، والنہار وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من رزق، رزق، فاحیا به الارض، اور زندہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ یعنی کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بادل برساتے ہیں، آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خشک زمین کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتے ہیں، دوبارہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اور پھر طرح طرح کے اس سے پھل پھول نکلتے ہیں، باغات اور میوے نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اسی طرح وہ تصریف الریاح، تصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش، آنا جانا، آیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے۔ مطلب یہ کائنات کا سارا نظام ہے، چاہے وہ دن اور رات کا آنا جانا ہو، چاہے اللہ کے حکم سے آسمان سے بادل کا برسنا ہو، بارش کا برسنا ہو، اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل پھولوں کا زمین سے نکلنا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق ہو، چاہے تم جانوں کی تخلیق، سب کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی۔ آگے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، صحیح صحیح تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں۔ فبأی حدیث، پس کون سی بات ہے، بعد اللہ، اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے باتوں کے بعد کون سی ایسی بات ہوگی، وہ آیات ہی، اس کی نشانیوں کے بعد کون سی ایسی نشانی ہوگی، یؤمنون، جس پر وہ ایمان لائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ان آیاتوں کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کی کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ تو ان آیات کے اندر، ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد انسان طبعی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کی وجود کا قائل ہو جاتا ہے۔ ویل لکل افاک اسیم، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، لکل ہر ایسے شخص کے لیے، افاکن جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو، اسیم اور گناہ گار ہو، یعنی بڑی خرابی ہوگی ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا ہو اور نافرمان ہو۔ یسمع آیات اللہ، وہ افاق کون ہے؟ ہاں جی، وہ جھوٹا کون ہے، گناہ گار کون ہے؟ یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، جو اس کو تلاوت کی جاتی ہیں، اس کو سنائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی ان آیتوں کو پڑھتا ہے۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، یعنی اپنی تکبر پر اصرار کرتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، یعنی ایسا تکبر کرتا ہے، اتنی بڑائی کرتا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اللہ فرماتے فبشرہ بعذاب الیم، آپ خوشخبری سنا دیجئے اس کو دردناک عذاب کی۔ بارک اللہ۔ جی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی استاد جی آ رہی ہے، آ رہا کتنے ہے۔ لوگ ہیں؟ لوگ کتنے؟ میرے خیال میں 3 لوگ ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، وَإِذَا عَلِمَ، اور جب وہ جان لیتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئن کسی چیز کا، یعنی ہماری آیتوں میں سے اگر اس کو کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، کوئی آیت کی خبر پاتا ہے، تو اتخذہا ہزوا، تو اتخذہا اس کو بنا لیتا ہے، ہزوا مذاق، مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اولئک کہ ایسے لوگ ہیں، ان سب کے لیے، لہم کہ ان کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے، عذاب، عذاب مہین، اہانت والا، ذلیل کرنے والا۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری آیتوں کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اہانت والا عذاب ہوگا۔ من ورائہم جہنم، من ورائہم ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم اور کام نہیں آئے گی، اغنا یغنی کا معنی نفع دینا، کام آنا، عنہم ان کی طرف سے یا ان کو، ان کو اگر زیادہ مانے تو ولا یغنی عنہم اور ان کو فائدہ نہیں دے گا، ماں وہ چیزیں، کسبو جو انہوں نے کمایا، جو اعمال انہوں نے کیے، جو کرم انہوں نے کیے، وہ کام نہیں آئیں گے ان کے، شیئا کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، شیئن کو یغنی کا مفعول بھی بنائے، ولا یغنی شیئا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا ان کو جو انہوں نے اعمال کیے، ولا ما اور نہ وہ فائدہ دے گا، ولا اور نہ ما وہ، اتخذو جس کو انہوں نے بنایا، اولیاء اولیاء جس کو انہوں نے اپنا سرپرست، اپنا مددگار، اپنا معبود بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی نہ تو ان کو ان کے اعمال کام آئیں گے اور نہ وہ کام دیں گے جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ جی تھوڑا سا سنائیں گے مجھے جو ترجمہ میں نے بھی کیا 10 آیتوں کا، کوئی سنائے گا مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ شروع جی سے کریں، استاد جی شروع میں سناتی ہوں، میں جی سناتی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتابی من اللہ، اتاری گئی یہ کتاب اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو بہت اقتدار والا اور حکمت والا ہے۔ انا بے شک فی السماوات والارض، زمین میں اور آسمان میں، لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، وفی خلقکم اور اس میں، وفی خلقکم تمہیں بنایا،
تمہارے بنانے میں وما یبس من دابتن اور جانوروں کے جو پھیلے ہوئے ہیں زمین میں آیاتن نشانیاں ہیں لقوم قوم کے لیے یوقنون جو عقل رکھتے ہیں عقل کہاں رکھتے ہیں؟ عقل رکھتے تو پھر ترجمہ غلط نہ کرتے نا. نہیں یوقنون جی جو یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. واختلاف اللیل والنہار رات اور دن میں جو بدل ہے، جو اختلاف ہے، مطلب رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. وما اور جو انزل اللہ جو اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے من رزقن رزق جو اللہ آسمان سے رزق بھیجتا ہے فاحیا پس زندہ کرتا ہے بہل اس کے ساتھ الارض زمین کو بعد موتیہا اس کے بعد کہ وہ جب وہ بنجر زمین ہوتی ہے اس کو اللہ زندہ کرتا ہے. وتصریف الریاح اور ہوائیں تصریف الریاحی اور ہواؤں کے بدلنے میں آیات ہاں جی نشانیاں ہیں. گردش کر تصریف کا معنی بار بار گردش کرنا، بدلنا. جی جی ٹھیک ہے. ہواؤں کے بدلنے میں آیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں. دل کا آیات اللہ وہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. نتلوہا جو ہم نے نازل نہیں نتلوہا اللہ کی آیتیں نتلوہا جب نتلوہا کا مطلب جب اس کو نتلو کون سا صیغہ تلاوت ہے؟ کی جاتی نتلو ہاں جی. نتلو کا مطلب ہم نے اس پر اتاری، نہیں ہم نہیں، تلا یتلو ما تلاوت کرنا. تلاوت نتلو کی ہم جاتی. ہاں نتلو ہا کہ ہم نے ان کو تلاوت کیا، ہم ان کو پڑھتے ہیں. علیہ کا آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی ہم آپ کو سناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی علیہ نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں علیہ کا تم پر بالحق کی حق کے ساتھ. فبأي حدیث فبأي پھر کس بات حدیث ای حدیث کون سی ایسی بات ہے؟ کون سی ایسی بات کون ہے سی بات ہے؟ بعد اللہ اللہ کی بات کے بعد، اللہ کی بات کے. آیات ہی اور اس کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون جس پر یہ ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیاں بھی آ گئی، اللہ کی بات بھی آ گئی. اس کے جی بعد کون سی بات ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد تو کوئی بھی بات نہیں ہوتی. یہ مقصد. جی ویلن ویلن ہائے یا لکلی ہر ایک افاکن اسیم ہر ایک غلط ہر ایک گناہ کرنے والے کے لیے. واو ہے ہر ایک افاکن کا مطلب جو ہے غلط، اسیم گناہگار، ہر ایک غلط اور گناہ کرنے والے کے لیے. یسمعو وہ سنتا ہے آیات اللہ کی نشانیاں ویل تتلا ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، تباہی ہے. لکل افاکن ہر جھوٹے شخص کے لیے، اسیم جو بہت گناہ گار ہے. یسمع آیات اللہ کی وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو. تتلا علیہ جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں. جی 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 تتلا جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہ اس پر، ثم پھر
युसिर्रु फिर फिर जो है उससे फिर जाता है, मुस्तकबिरन मुस्तकबिरन गरूर करते हुए, का अल्लम गोया के यस्माहा कि उसने नहीं सुना, फबशिर हूँ बस खुशखबरी क्या दे दी। नहीं सुना? क्या नहीं आयात सुना? आयतें, जब अल्लाह की हाँ, आयतें उसको मिल जाती हाँ हैं। का तर्जुमा करे, हाँ का तर्जुमा करे ना, हाँ का उसको। तअल्लम यस्मा, हा गोया कि नहीं सुना उसने, हा उनको, आयत इन उन आयतों को। जी। आयतों को, यस्माहा उन आयतों को नहीं सुना। फबशिर हूँ बस खुशखबरी दे दीजिए, भी अजाबिन अजाब की, अलीम दर्दनाक शाबाश। अजाब की उसको खुशखबरी दे दीजिए। वाइजा और जब अलीमा वाइजा अलीमा जब जानता है, मिन या सीखता है, मिन आयातिना हमारी आयतों में से, शयन कोई कुछ, अत्तखज़हा हुज़ुआ इत्तखज़ा, अत्तखज़हा इत्तखज़ा। इत्तखज़हा तो उनके साथ बना लेता है, अ, इत्तखज़ा बना लेता है, हा उनको, उस चीज को, हुज़ुवा मजाक। मजाक मजाक बना लेता है उन आयतों का। उलाइका लहुम अजाबुन मुहीन, उलाइका अ, उलाइका उनके लिए, लहुम उनके लिए, अ, अजाबुन मुहीन अजाब है सख्त हाँ, जो ये है, लोग हैं, यही लोग हैं जिनके लिए यही लोग इहानत वाला अजाब है। जी। इहानत वाला अजाब है, इहानत वाला अजाब है। मिन वराइहिम मिन वराइहिम उनके सामने, जहन्नमु जहन्नम है, होगा, वला और ना ही युगनी फायदा देता है, अनहुम उस अनहुम उन उनको, अनहुम अन से हम उनको, ला युगनी फायदा नहीं देगी, अनहुम उनको, अन जायदा है, अच्छा। जी ला अन युगनी उनको फायदा नहीं देगी, माँ कसबू जो उन्होंने कमाया, शैअन कुछ भी, कुछ जी भी, ला युगनी शैअन कुछ फायदा भी नहीं देगा। ठीक है ना? जी जी भला व- ना, और हाँ जी जी चलिए। वला और ना मत्तखजू जो उन्होंने बनाए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, औलियाई औलिया जो ही किधर है? औलिया आ लिखा हुआ है। औलिया जो अल्लाह के हम्म। सिवा उन्होंने मददगार बना लिए थे, वो भी उनको कोई फायदा नहीं देंगे। शाबाश। वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजीम बहुत बड़ा अजाब होगा। शाबाश, बहुत अच्छा जी। आज का क्या मफहूम है, इस आयत का मफहूम जरा बताएं अपने अल्फाज में। ये कि उनके सामने जहन्नुम होगा और उनको कोई चीज फायदा नहीं देगी, जो काम वो करते रहे दुनिया में, और जो उन्होंने अल्लाह के अलावा जो और माबूद बना लिए थे या शरीक करते थे अल्लाह के साथ, तो वो भी कोई फायदा नहीं देंगे, और हाँ, उनके सामने जो है वो अजाब होगा बहुत बड़ा। जहन्नम मुअन्नस है, ठीक है, जहन्नम मुअन्नस है, जहन्नम होगी। ठीक है। जहन्नुम। हाँ जी। आगे हाजा चलेंगे तब। हाँ चलें चलें। हाजा ये हुदन हदायत है, वल्लजीना वो लोग, वल्लजीना उन लोगों के लिए, काफरू जिन्होंने कुफर किया, बी हाजा, आया हाजा से मुराद ये कुरान है, ठीक है ना, ये कुरान जो है हुदन हिदायत है। जी। हुदन हदायत है वल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम। जी। उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, भी आयाती निशानियों के साथ, रब्बिहिम अपने रब की, लहुम हम्म। उनके लिए, अजाबुन अजाब है, मिन मिन रिज्जिन अलीम अलीम दर्दनाक, रिज्जिन जो है वो रिज्जिन अलीम दर्दनाक अजाब है। रिज्जिन का मतलब सख्त। हाँ, रिज्क का माना है कि वो अजाब जो, वैसे आसमान से नाजिल होने वाला अजाब को रिज्क कहते हैं, इसके माने और भी किए जाते हैं, मतलब सख्त अजाब के माने भी किया जा सकता है। और एक अजाब वो है कि जो मतलब वो करार पकड़ लेता है, पक्का हो जाता है ना, हटता नहीं है।
تو رزق کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے جی. تو اس کے یہاں پہ ترجمہ اس کا کرنے سختی سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے نا، سخت دردناک عذاب ہے، رجزن دردناک عذاب ہے، ریم سخت جی. اللہ الذی، وہ اللہ ہے جس نے سخر اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ مبتدا الذی سخر لکم البحر کی خبر ہے، اللہ وہ ذات ہے الذی سخر جی، جس نے مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، لتجری کہ چلتی ہیں، لتجریہ لتجریہ چلتی ان ہیں. محذوف ہے نا یہاں پہ ان محذوف ہے، لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، پڑھا نا آپ لوگوں نے، بولی ان تجریہ، یہ تجریہ منصوب اس لیے، اچھا ان محذوف ہے یہاں پہ، لتجریہ اے لان تجریہ جی، تاکہ چلے، الفلک کشتی، الفلک کشتی فی ہی اس میں، بھی اچھا امرہ یہ کے حکم فلکن آپ نے پڑھا ہے نا، جمع ایک آپ نے پڑھا ہے کہ جمع حقیقی، اور دوسرا جمع آپ کو کون سا پڑھا ہے، جمع تقدیری. ہاں جی، جمع تقدیری کیا ہے کہ جس کو واحد کے وزن پر مانے تو واحد، جمع کے وزن پر مانے تو جمع. تو فلکن یہ واحد بھی اور جمع بھی ہے. فلکن کو اگر ہم مانے قفلن کے وزن پر تو واحد ہے، اور اسکن کے وزن پر مانے تو جمع. تو یہاں پہ فلکن جمع ہے، ٹھیک ہے نا، تجری الفلک تاکہ کشتیاں چلیں فی اس سمندر میں اس جی میں، جی بھی امرہ جی جی اس کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تمہارے لیے، شاید کہ تم، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تشکرون شکر کرنے اور والے، تاکہ تم، ہاں تاکہ تم شکر کرو. ہاں تاکہ تم شکر کرو لتبتغوا، جو لتبتغوا ہے نا جی، لتبتغوا جی. یہاں پہ بھی ان مقدر ہے، اصل میں تبتغون تھا نا صیغہ، ٹھیک ہے، ان یہاں پہ محذوف ہے، ان تبتغوا، ان نے کیا کیا، جی نون اعرابی کو گرا دیا. آپ نے فعل مضارع کے اعراب پڑھا ہوگا کہ اگر وہ نون اعرابی والے صیغے جی ہوں تو حالت نصب اور جی جزم میں کیا ہوتا ہے، اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. شاباش. بس وسخر لکم اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں، و ما اور جو فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، منہو اس میں سے، ان بے شک فی ذالکا یہ ہے، ان بے شک فی میں ذالکا وہ لآیات نشانیاں ہیں، لقومن قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کیجیے. جو غور و فکر وسخر کرتے ہیں. جی، وسخر اور مسخر کر دیا، مسخر کرنے کا معنی کہ تابع کر دینا، ٹھیک ہے نا، کنٹرول میں کر دینا. وسخر لکم اور تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تابع کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، آسمانوں میں کیا ہے جی، سب کچھ ہے. انسان جو ہے ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، طرح طرح کے تجربے کر رہا ہے، تو اللہ نے مسخر کی، اس لیے تو کر پا رہا ہے. وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعہ سب کا سب، منہ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کی، یعنی اپنی طرف سے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے نا یہ سب کچھ. جی ان فی ذالک بے شک اس کے اندر لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، لقوم ایسی قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے. یہ قوم موصوف ہے اور یتفکرون پورا جملہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے جی. جی قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یغفروا للذین یغفروا کہ وہ درگزر کریں، للذین ان لوگوں سے، یہاں پہ لام زائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، لا یرجون ایام اللہ ان لوگوں سے درگزر کرے، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، ایام اللہ اللہ کے ایام پر، اللہ کے دنوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ خدا کے جو معاملات ہیں اس پہ یقین نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں، ٹھیک ہے. لیجزیا قوما بما کانوا یکسبون، لیجزیا تاکہ بدلہ دے، اللہ بدلہ دے، قومن ایسی قوم کو، اس قوم کو اللہ بدلہ دے، بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو انہوں نے کمائی کی،
جو وہ کماتے تھے۔ مقصد یہ کہ آپ ایمان والوں سے یہ فرما دیں، اے نبی آپ ایمان والوں سے یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالیٰ کے معاملات پر یقین نہیں رکھتے۔ ایام اللہ سے یہاں پہ مراد یعنی ان دنوں کے اندر جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو یعنی مسلمانوں کو ان کے عمل کا صلہ دے دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی عمل کیا صالحا اچھا، فلنفسہ تو اس کی ذات کے لیے ہے، ومن اساء جو برائی کرتا ہے فعلیہا تو اسی پر ہوگی، یعنی اس کا زوال، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی جانب ترجعون، لٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل، اور تحقیق ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو، الکتاب کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوت اور نبوت، بنی اسرائیل میں نبی بہت سارے آئے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق عطا کیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ اپنے زمانے میں سب سے فضیلت والے لوگ تھے، اللہ نے سب اقوام پہ، سب کو لوگوں پہ ان کو فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے عطا کیا ان کو، میرے خیال میں بس کر لیتے ہیں جی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 1 منٹ رہ گیا، تھوڑا سا آپ سانس لے لیں، اگلی بھی آپ لوگوں کی کلاس آنے لگی ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے